نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي أمين متين معين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور جس کے سینے میں جلا ہے علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلا ہے علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نبی اور آل نبی پر جھوم کر بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پرفتن دور میں عالم اسلام کی اصلاح کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اوصاف کو سنبھالیں اور اپنے گھروں میں دین کی باتوں، اچھائیوں کے پرچم کو لہرائیں، تاکہ یہ مذہب اسلام اور زیادہ سے زیادہ سرخرویاں حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو خوف خدا اور سچوں کا ساتھ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ کیا ہے خوف خدا اور کیا ہے سچوں کا ساتھ؟ آئیے اسی پر تھوڑی گفتگو کر لی جائے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ زمانے میں کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ جو لوگ خوف خدا اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ نمازوں کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ خوف خدا دراصل ہے کیا؟ آئیے چھوٹی سی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنتی ہے۔ یعنی عشرہ مبشرہ کی فہرست میں حضرت عمر کا نام آتا ہے، اور جب بات خوف خدا کی جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی سے کچھ حاصل کرے کہ خوف خدا کیا ہے۔ خلیفہ دوم، مسلمانوں کا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جب مدینے میں رات کی تاریکی میں سارے لوگ چین و سکون کی نیند سویا کرتے تھے، تو اس وقت حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے،
یہ دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دور حکومت میں کوئی پریشان حال ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دور حکومت میں کوئی بھوکا سوتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دور حکومت میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہو۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، مدینے کی گلیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور اسی رات میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظم مدینے کی گلیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، مدینے کی گلیوں میں گھومنے کے لیے نکلے، وہاں دیکھنے کے لیے نکلے کہ مدینے کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر! جہاں سارا مدینہ چین و سکون سے سوتا ہو، جہاں سارا مدینہ چین کی نیند لیتا ہو، میرے مصطفیٰ کا یہ دیوانہ، میرے مصطفیٰ کا یہ غلام حضرت عمر فاروق اعظم اسی وقت میں مدینے کی گلیوں میں گھوم کر یہ تلاشتا تھا کہ کاش کوئی پریشان حال ہو تو میں اس کی مدد کروں، کوئی غم زدہ ہو تو اس کی مدد کروں۔ حضرات کیا دیکھا کہ ایک گھر کے قریب جب پہنچے تو اچانک اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسی دردناک آواز آ رہی تھی کہ جس آواز کو سن کر حضرت فاروق اعظم نے اپنے قدم کو روک لیا۔ ساتھی بھی ساتھ میں ہیں، دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ کون؟ یہ آواز ایک خاتون کی آواز تھی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے میری بہن، ہم راستہ چلنے والے مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ہم تیرے رونے کی جو آواز کو سنا رہا نہ گیا۔ اے میری بہن، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے واسطے مجھے وہ وجہ بتا دے۔ اللہ اکبر! یہ خاتون کہتی ہے، اے راستہ چلنے والے مسافروں، اے آنے جانے والے مسافروں، تمہیں ہماری پریشانی سے کیا مطلب ہے؟ ارے ہماری پریشانیوں کا حال اگر پوچھنا ہے تو خلیفہ دوم حضرت عمر کو پوچھنا چاہیے۔ جاؤ تم اپنا راستہ ناپو۔ قسم اللہ کی حضرت فاروق اعظم اور تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے میری بہن، رونے کی وجہ تو بتاؤ ذرا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم سے یہ خاتون کہتی ہے، اے آنے والے مسافر، میرے رونے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہو تو لو سنو۔ ایک دن ایسا تھا کہ میرے گھر میں بھی خوشیوں کے چراغ جلا کرتے تھے، ایک دن ایسا تھا کہ میرے گھر کے آنگن میں بھی خوشیوں کی خوشبو پھوٹتی تھی، لیکن ایک رات جب میرا شوہر کسی جنگ سے واپس آیا، چین و سکون کی نیند سویا ہوا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ارے ہے کوئی ایسا جو اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان دینا پسند کرے؟ ہے کوئی ایسا جو اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا پسند کرے؟ اللہ اکبر! یہ خاتون کہتی ہے، اے آنے والے مسافر، میرا شوہر چین و سکون کی نیند سو رہا تھا، میں نے جھڑک کر اٹھایا اور کہا، میرے شوہر، میرے سرتاج، جب اسلام مدد کے لیے پکارتا ہو تو جوان مسلمان کو بستر زیبا نہیں دیتا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کی جھنکار زیبا دیتی ہے، تلواروں کی دھار زیبا دیتی ہے۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا، اس کے سر پر عمامہ سجا دیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی، اسے گھوڑے پر سوار کر دیا، اور سوار کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو الوداع کہہ دیا۔ میرا شوہر جنگ کے میدان میں گیا،
اللہ کا کرم تو دیکھو، جس جنگ میں میرا شوہر گیا تھا اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی بخشی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، لیکن میرا شوہر اسی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے آنے والے مسافر، آج 3 دن مسلسل ہو چکے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں امی جان کھانا کب ملے گا، امی جان کھانا کب ملے گا، اپنے بچوں کو سمجھا کر کہتی ہوں اے میرے لگتے جگر ذرا صبر کرو، اے میرے بیٹے صبر کرو، جب کھانا تیار ہو جائے گا میں تمہیں کھانا کھلا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون کہتی ہے اے آنے والے مسافر، میں نے یہ ہانڈی چولہے پر رکھ دی ہے، اس میں پانی بھر کر رکھ دیا ہے، آگ جلاتی جاتی ہوں، اگر اس میں کچھ پکنے کو ہو تو پک کر تیار ہو، میں اپنے بچوں کو کھلا دوں، لیکن اللہ اکبر اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بچوں کو کھلا سکوں۔ اے آنے والے مسافر، میرے شوہر نے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے اتنا سنا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے حضرت فاروق اعظم کے۔ اے لوگوں، دیکھتے دیکھتے آنسو کی جھڑی بن گئی، آنسو کا سیلاب سا بن گیا آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق اعظم فوراً وہاں سے پلٹے، بیت المال کی جانب پڑے، فوراً ایک اناج کی بوری کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اس خاتون کے گھر کی جانب لے کر چلے تو خادم آگے بڑھ گیا۔ اے آقا فاروق اعظم، جب ہم جیسے غلام موجود ہوں تو آپ جیسے بادشاہوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے غلام خادم آج پیچھے ہٹ جاؤ، اے خادم پیچھے ہٹ جاؤ، اگر اس خاتون نے میری شکایت خدا سے کر دی کل قیامت کے دن کہ اے مولا فاروق اعظم کی جب دور حکومت تھی میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، میرے بچے بلکتے رہے، میری آنکھوں میں آنسو آتے رہے، اس وقت کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ اے مسلمانوں ذرا سمجھو، خوف خدا سے وہ صحابی جس کے بارے میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ارے وہ صحابی کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر کا وہ روب و دبدبا ہے کہ جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی 40 قدم دور بھاگ جاتا ہے، ارے وہ عمر اللہ کے خوف سے اتنا لرز رہا ہے، اتنا لرز رہا ہے کہ آج حالات یہ ہیں کہ اپنی پشت پر اناج کی بوری لاد کر اس خاتون کے گھر پہنچاتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج اپنے گریوان میں جھانک کر تو دیکھو کہ ہم اللہ کے خوف سے کتنے لرزتے ہیں، ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو اللہ کے خوف سے نکلے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کا محاسبہ تو کر کے دیکھو، اپنی زندگی کا جائزہ تو لے کر دیکھو، اگر روز ایک کبیرہ گناہ تم نے کیا ہوگا، اے مسلمانوں ذرا سوچو کتنے گناہ کر چکے ہو تم۔ کیوں اندازہ نہیں اپنی زندگی کا؟ کیوں اندازہ نہیں اپنے گناہوں کا؟ ارے کیوں گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے؟ کیوں اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر لیتے؟ یقیناً جس دن تو نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا لیا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر دی، اے مولا مصیبتوں میں مبتلا ہوں، رحم کی بھیک مانگ لی جس دن تو نے، یقیناً لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جس دن تو نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیا، یقیناً تیری قسمت بدل جائے گی۔ یقیناً اگر تو نے
اپنی زندگی کو سنوارا، نیک بنا، تو اللہ بھی تیرا ہے، محمد الرسول اللہ بھی تیرے ہے۔ ورنہ تو یاد رکھنا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ تو لیں ذرا۔ ارے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس ہمیں دیے، میرے نبی نے جو سکھایا ہمیں، اس کے مطابق زندگی گزار کر تو دیکھ۔ اگر تو نے اس کے مطابق زندگی گزاری، ارے کیوں یاد نہیں کرتا تو میرے مصطفیٰ کی اس زندگی کو کہ میرے مصطفیٰ راتوں رات اس امت کی خاطر رویا کرتے تھے، راتوں رات رویا کرتے تھے میرے آقا۔ ارے کیوں یاد نہیں کرتا تو میرے آقا کی اس زندگی کو کہ تیری خاطر میرے آقا پہاڑیوں میں جا کر سجدہ ریز ہو کر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ کیوں آخر تو یاد نہیں کرتا؟ میرے مصطفیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی خاطر اپنے جسد پاک پر پتھر کھا کھا کر دین پھیلایا، آج کیوں تو نے اپنے برے کرتوت کی وجہ سے اس دین کی عزت کی دھجیاں اڑا رکھی ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان جیسے اخلاق پیدا کر، مسلمان جیسے کردار پیدا کر، مسلمان جیسے اوصاف پیدا کر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن خوشحال رہے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو اسے۔ تو سنبھلیے میرے عزیز، ورنہ تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خاک کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق نبی میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔